انتہائی واجب محترم قرآن مجید کی
مشہور آیت مبارکہ آیت الکرسی خدا کی ابتدائی صحابہ کے سامنے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ تشریح یہ زمانش اپنے فضل و رحمت اللہ شرح صدرنا بیان کرنے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت کے کامل ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیا۔ انسان بنان والا بھی کلا اللہ، اور انسان بھی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ اللہ۔ اللہ پاک نے انسان بنانے کسی بھی ہیلپ اور مدد نہیں، اور انسان کو بنا کے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں جنہ اور انسانوں صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیا۔ عبادت اللہ کو سوا کسی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اس جملے سے یہ دعویٰ بیان فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ او ہے کہ جدے تو سوا کوئی معبود مسجود ہر جگہ موجود نہیں۔ ہر انسان نے سجدے دے لائق صرف کون؟ اللہ۔ ہر انسان دی حاجت روائی کرن والا صرف اللہ۔ ہر ایک دی مشکل کشائی کرن والا صرف اللہ۔ اسی طرح ہر انسان دی منت نظر و نیاز دے لائق بھی صرف پیار نال کو اللہ۔ کون؟ اللہ۔ اگر سارے مل کے ایک مرتبہ رب دی رضا واسطے سبحان اللہ سناؤ تے آؤ میں ایک گل کہہ کے اس وقت تک قیامت نہیں ہونی جدوں تک روئے زمین تے ایک بھی بندہ ایسا ہویا کہ جدی زبان تے غیر دا نام نہیں، صرف ایک نام دا ورد ذکر چلدا رہا، کی کہندا رہا؟ پیار نال سوز نال درد نال پیار نال نام کیدا ہے اللہ۔
ذاتی نام لیا کی بولو اپنا ذاتی نام لیا. مفسرین فرماتے ہیں اسم اللہ اسم اعظم ہے. دنیا دا ہر اٹکیا ہویا کام صرف اس نام دی برکت نال ہوندا ہے. امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے تھوڑی دیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سفر معراج تو واپس آئے. مکہ مکرمہ دے کافر بطور مذاق طنز دے کہن لگے سنے ہیں کہ تسی راتی آسمانہ تے گئے سو. حضور نے فرمایا ہاں الحمدللہ میں نے اللہ پاک نے آسمانہ دی نہیں عرش تک دی سیر کرائی ہے. اگو پھر بطور تم کہنے لگے اچھا سنیا پھر راتوں رات تسی مسجد اقصی جی بھی گئے سو. کملی والے نے فرمایا ہاں میرا اللہ میں نے سیر کرانا کرانا مسجد اقصی جی بھی لے گیا. وہ کافر کہنے لگے اچھا اگر مسجد اقصی ویکھیے تے سانو دسو گا وہ دروازے کنے سن. سانو دسو گا اس مسجد اقصی دے شتیر تے بالے کنے سن. ونڈو تے کھڑکیاں کنیاں سن. سمجھ آئی گا آئی کہ نہیں. حالانکہ جڑا بندہ جتھے جاندا ہے وہ اسی روزانہ اس مسجد چ نماز پڑھنے ہیں کدی دروازے تے نہیں پتہ کیا ونڈو نہیں گردا. حضور نے فرمایا میں دساں تے کملی والے نے پیار نال فرمایا اللہ سبحان اللہ. بولو یار سبحان اللہ. اللہ کرے مرن لگے بھی ساری زبان تے یہ ہوئی نام ہوئے کہو اللہ. جدو ساڑھے عزیز و اقارب رشتہ دار احباب دوست یار سجن سنگی میری سانو سپرد خاک کر کے آن تے فرشتے اٹھا کے آکھن دس تیرا رب کون ہے. اللہ کرے اوتھے بھی اسی فرشتیاں والا ہنس کے آکھیے اللہ. نہ شرماؤ اچھی بولو بلند آواز نال. حضور نے بڑے پیار نال فرمایا اللہ. اللہ پاک دا اے اسم اعظم لیا مکہ مکرمہ تو لے کے مسجد اقصی تک جتنے درمیان پردے سن اللہ پاک نے سارے پردے ہٹا کے مسجد اقصی اللہ نے اپنے نام دی برکت دی وجہ تو لین دی وجہ تو مسجد سامنے کر دی تھی. پھر فرمایا سونیا ویندا جا دسدا جا سبحان اللہ. دیکھدا جا دسدا جا اللہ دے نام دی برکت نال. یہ سبحان اللہ کا وہ دے دیکھ بہت صحیح ہوتے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے دور خلافت ایک قافلہ ایک جماعت دی تشکیل فرمائی فارس جنہوں آج ایران کہنے ہیں اس ٹائم دا نام فارس. صحابہ دا ایک جنگجو وفد فارس کے کنارے تے کھڑے. مدینہ منورہ اور ایران فارس کے اس بارڈر کے درمیان ہزارہ میل کا فاصلہ موجود. حضرت عمر آئے نے مسجد نبوی کے ممبر پہ اور امیر المومنین سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرا بھیجیا ہوا لشکر کس حال میں ہوئے گا. پریشانی فکر غم دی وجہ تو حضرت عمر دی زبان دے دوران خطبہ اسم اعظم
سامنے دیکھیا کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے پہاڑ کو تھوڑا جا کے تے پیچھو ایک کافر تے مشرک آ رہے پہاڑ کی سائڈ تو حضرت ساریہ تے حملہ کرن حضرت عمر مسجد نبوی دے منبر تے جلوہ افروز نے دوران خطبہ فاروق اعظم نے آواز دی کہ آکھیا یا ساریہ الجبل 8ویں دن تو سبحان اللہ کہنی بلند آواز نہ رہی یا ساریہ الجبل ساریہ ذرا پہاڑ دے پیچھے ہو پہاڑ دی اوٹ لے دیکھو کافر آ رہے حضرت ساریہ کہتے ہیں میں حیران کہ امیر المومنین تے مدینے سے نہیں ایتھے کوئی نہیں اور میں ایتھے حضرت عمر دی آواز میری کنن چ پہنچ گئی عمر آتے نہیں گئے میں پیچھے پلٹ کے دیکھیا کہ کافر پہاڑ دی سائڈ تو آ رہے ہیں تے میں حضرت عمر دی آواز سن کے پیچھے ہویا تے میں اپنے آپ نے بچایا جدوں یہ قافلہ واپس آیا اور واپس آیا تے امیر المومنین صحابہ کرام نو لے کے باہر نکلے انہاں دا استقبال کرن واسطے تے سارے کہن لگے آ گئے ہو خیر نہ آ گئے ہیں تے حضرت ساریہ بھی آ گئے کہندے آ گئے ساریہ ہو کوئی نمی تازہ کہن لگے کوئی نمی تازہ نہیں فاتح بن کے آئے ہیں لیکن اس دن میں بڑا حیران سا کہ جمعے والے دن اسی لڑ رہے سا تے حضرت عمر نے میرا نام لے کے آکھیا یا ساریہ الجبل کہ ساریہ پہاڑ دے اوٹی چا جا تے میں حیران ہویا عمر آئے سن ایتھے عمر آئے سن مدینہ چھڑ کے صحابہ کہن لگے امیر المومنین تے مدینے چوں باہر نہیں گئے صحابہ نے آکھیا امیر المومنین تسی جا دسو یہ کی ہویا سی حضرت عمر نے فرمایا ہونا کی سی میں اس قافلے دے بارے حیران پریشان بڑا غمگین تے غمزدہ سا تے میری زبان تے میں قصداً ارادتاً او دا نام لیا تے آکھیا اللہ کہ اللہ پاک نے ہزارہ میلاں دے فاصلے تے پردے ہٹا کے مینوں وہ لشکر دکھا کے دس دیتا کہ عمر جیدی زبان تے صرف ساڈا نام ہوئے گا اسی سارے دنیا تے آخرت دے پردے ہٹا کے وہ سامنے کیتا او اللہ دا نام ہے آیت الکرسی دے شروع جی انج بھی سمجھ نہیں آئی تو سبحان اللہ کو ذرا قرآن دا غصہ لا بلند آواز نبیاں جو کچھ نبی فقیر بھی گئے تے کچھ نبی بادشاہ بھی سے انجی ہے وہ بے نیاز ہے کوئی فقیر ہے نبیاں جو بھی تے کوئی پولی روے زمین دا بادشاہ نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پتہ لگیا نا وہ جب حضور نے آ کے دسیا کہ جناب ایک گل دسنی ہے جہاں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ساری گل دسی کو ملکہ بلقیس دی کہ حضرت قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھیا اس ملکہ بلقیس وال اگر کہو تو میں قرآن پڑھ دینا بھی خط کتھوں لکھیا سارے مل کے بولو نبی نے لکھیا انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حضرت سلیمان نے خط لکھیا کہ میں داؤد دا بیٹا
اس جن کو کہا جاتا ہے جو سب سے بڑا جن. بڑا جڑا جن سی نا انہیں آخیا جی یہ کام میں کرنا. ملکہ بلقیس ٹر پئی ہے نا اتوں کہ وہ آن تو پہلا میں وہ تخت چک کے اتنے جا کے رکھ دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا کتنی دیر لائے گا؟ یہ بھی قرآن بتلا رہا. وہ جن کہنے لگے دیر قبل ان تقوم من مقامک. کہنے لگا یہ دیر اینی کہ لانی ہے جی بندہ اٹھتا ہے اٹھ کے بہتا ہے یا بہ کے کھڑا ہوتا ہے. جی میں اٹھن تے بیٹھن سے دیر لگتی اینی دیر اس وقت لایا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں یہ تو بڑی دیر ہے. اب کچھ جن نے بھی آخیا جناب اینی دیر تے گل کرن سے یہ زیادہ دیر لگی. میں لے آنا. فرمایا نہیں سانو یہ تو بھی پہلے چاہیے. اب قرآن بتلا رہا ہے قال الذين لهم علم من الكتاب سبحان اللہ اللہ نوازنال اللہ مینوں تے تینوں قرآن دا شہدائی بنا دے. اللہ پاک میری تے تیری زبان تے قرآن دیاں تلاوتاں جاری کر دے. اللہ پاک مینوں تے تینوں قرآن نال یاری لاون دی توفیق عطا فرمائے. انہاں جیونا کو جاؤ جڑے درباری بیٹھے سن. حضرت سلیمان نے آخیا ہاں بھائی اے جن کہندا میں اینی دیر وچ لے آنا جنی دیر بندے دے بیٹھ کے اٹھن وچ دیر لگدی ہے. تے حضرت سلیمان نے آخیا مینوں ایدے تو بھی جلدی اودا تخت تے چاہیدا ہے. ہن قرآن کہندا ہے جن نہیں بولیا انسان بولیا. انساناں چوں آصف بن برخیہ بولیا. آصف نامی بولیا. انہیں آخیا الذین لہو علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. سونیا مینوں آرڈر کر میں اکھ جھپکن تو پہلا ملکہ بلقیس دا تخت چک کے اتھے لے آنا. جنی اکھ جھپکن وچ دیر لگدی ہے ایدے تو بھی میں جلدی لے آنا. توجہ کرنا. حضرت سلیمان نے فرمایا کیویں لے کے آئے گا؟ انہیں آخیا جی میری طاقت کوئی نہیں میرا کمال کوئی نہیں میری بہادری کوئی نہیں میرا ہنر کوئی نہیں. میں اسم اعظم پڑھاں گا میں اللہ دے نام دا ورد کراں گا میں اودا نام لواں گا. آصف بن برخیہ اوتھے ہی بیٹھ کے کہندا ہے اللہ جی آواز نال. نہ سونے سے نہ چاندی سے نہ گھر آباد ہے کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے فقط خدا کو یاد کرنے سے. کیا کیا اور جی اللہ دا نام لیا اسم اعظم آیا. آکھ جھپکن چ کتنی دیر لگ دی؟ آکھ کھولی تے تخت سامنے. کی گل ہے تخت سامنے. قرآن اگلی بات کہتا ہے ہوندا کوئی آئیدا کہ انہیں آخنا سی دیکھی پھر ساڑیاں کرامتاں ویکھے پھر ساڈے کمال. فلما رآہ مستقرا عنده جدو ویکھیا تخت سامنے کہ پھر تکبر دا جملہ نہیں کوئی نخرے والا جملہ نہیں کوئی غرور والا جملہ نہیں. پھر فرمایا ھذا من فضل ربی. ایک کمال میرا نہیں یہ میرے اللہ دا کمال ہے. وہ دی مہربانی ہے. وہ فضل کرے گا تو بیڑا پار ہوئے گا. مولانا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک چھوٹا جا واقعہ لکھا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا عابد تے زاہد بندہ سی کہ جنہیں 40 سال تک اللہ کی عبادت کی. کتنی 40 سال. اور سویر نوں اٹھ کے جب ٹرتا سی نا وہ گلیاں تے بازاراں وچ وہ کہندا سی نا کسے بے نمازی وہ آندا سی تو بندہ ہے میں ساری رات مصلے تے ہونا وہ ایک بھی نہیں پڑھدا
میں ساری رات مسلے تے ہونا تو کبھی آتا ہی نہیں اللہ کے سامنے میں کچھ بندے نماز کرنے لگ پیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی حالات زندگی علماء نے لکھی ہے کہ امام مالک کے دل کی ایک خواہش سی رب کو کہندے سن وہ امام مالک ورگا یہ گل کہہ سکتا سی کہن لگے مولا میرا دل انج کردا ہے کہ میں کسی دن تیرے گھر کا جدوں طواف کراں تے اودوں میں کلا ہی ہوواں میرے تو سوا کوئی نہیں سمجھ آئی یہ گل امام مالک جیسا انسان کر سکتا ہے کہ تیرے گھر کا طواف کراں تے ہوواں میں کلا امام مالک فرماتے ہیں کہ میں دل نو جاؤں اللہ دے گھر ذاتی جاؤں کی طواف کرنا ہے اولاد آدم موجود مرد تے عورت تڑپ رہے ہوتے تے جی آج کرونا نال دنیا دا یہودیت کچھ بھی کہہ رہو کہ پتیاں لگ بھی جان تے اللہ دا گھر ساڈے طواف دا تے محتاج ہی کوئی نہیں اسی محتاج آ امام مالک فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں بڑی کوشش کی اپنی زندگی کے دن بھی رات بھی کوئی ایک لمحہ تو میں خالی ملے نا کہ جدے میں کلا ہی طواف کرا نہ موقع ملیا کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نہ مکے چ بارش آئی اوڑے پہ سالہ باری ہوئی تو میں آخی ہوں تو رات کا ٹائم چکر پہ چل رہے ہیں آج ہی کہڑا کوئی اتنے آیا ہوئے تو میں جدو بیت اللہ سے پہنچیا کہ ویکھیا امام مالک فرماتے ہیں کہ اولاد آدم جو واقعی اتنے نہ کوئی مرد نے نہ عورت پر انسانی قد نالوں بڑا اژدہا اونچا ہو کے نا اللہ دے گھر دا طواف کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ ختم نبوت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد اژدہا طواف کرتا سی امام مالک فرمان لگے من گل سمجھ آ گئی کہ اللہ بندیاں دی تسبیحاں دا محتاج نہیں اللہ کسی دے سجدیاں دا محتاج نہیں وہ جڑا شیخ سعدی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ 40 سال تک عبادت کرن والا نا دن نو آندا سی اور تو ایک بھی نہیں پڑھدا میں 40 سال ہو گیا میں ساری رات مصلی تے ہوندا میں انج کرنا 40 سال بعد آواز آئی جا اسی 40 سال دیا عبادت تیرے منہ تے مار تیرا ایک بھی سجدہ قبول اللہ ہن روے رو رہے اندرلی گل نہیں کسی نے دستا کہ کسی نے پوچھ لیا بے تکلف دوست نے خیر تے ہے انہیں آخیا کی کرنا بڑا ناز سی عبادت تے سجدیاں تے ذکر تے اذکار تے کیا جواب آ گئی ہے کہ 40 سال چ ایک بھی سجدہ قبول انہیں آخر کہڑی گل ہے نہیں قبول کرتا تو نہ کرے تو نہ کر چھڑ کے وہ ڈر ہوں گناہگار کی اکھ چوں آنسو جاری ہوئے کہ کہتا ہے کہ مسیح سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے کبھی مولا دل آزردہ ہمارا نہ کیا اور ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا
تے ہر بندہ روندا ہے، مال چ گھاٹا آ جائے، کاروبار نہ چلے، ہر بندہ روندا ہے. کدی قبر لئی رویا کر، کدی آخرت واسطے رویا کر. تے جو سبحان اللہ کہے تے ایتھے یہ گل کہہ کے نکلنا ہے. مولانا مثنوی شریف دے اندر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی جی حکایت لکھی کہ ایک اللہ والا ایسا اللہ والا سی، عبادت بھی بڑی کردا سی، تہجد بھی بڑی پڑھدا سی تے کھاندا بھی بڑا سی. تے اینا خوش خوراک سی، اینا اچھا کھان والا سی کہ وہ محلے دے لوگاں دے کولوں قرض لے کے بھی کھاندا سی، آپ بھی کھاندا سی تے کوئی مہمان آ جاتا وہی بھی مہمان نوازی کردا سی. قرض اینا ہو گیا آخری ٹائم آ گیا. لوگاں نوں محلے داراں نوں پتہ لگیا فلانا بندہ تے فوت ہو گیا. ایک گیا، دو گئے، تین گئے، چار گئے، پانچ گئے، پورے گھر دا بیڑا ہی بھر گیا. تے سارے آکھن لگے جی مرن تو پہلے ساڈا قرض تے دتی جاؤ. وہ اللہ والا چپ، سمجھ آ رہی؟ وہ چپ. تھوڑی دیر گزری تے گلی چوں نے حلوہ بیچن والا، یہ لفظ حلوہ بیچن والا بچہ لگ پیا. انہیں آخیا حلوہ لے لو. اس اللہ والے دے کان وچ آواز پئی تے انہیں اشارہ کیتا نوں اندر بلاؤ. انہیں بلایا تے انہیں آخیا کنا کہ رہ گیا. انہیں آخیا جی شروع نہیں کیتا کام ہی تواڈے تو شروع کرن لگیا. فرمان لگے انہاں سارے نوں کھلا دے تے سارے کھوا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب سارا حلوہ کھلا چھڈیا کہ بچہ کہنے لگے جی پیسے. انہوں نے آخیا یہ سارے ہی منگن والے ہیں کیونکہ یہاں دے نال ہی بہ جا، جب یہاں لب جان کے نال تینوں بھی لب جان. وہ بچہ سی، وہ شام دا ٹائم تے ہوں آخے بابا جی پیسے جو وہ میرا تھال سارے ہی کھا گئے، وہ پیسے جو. بچہ رون لگ پیا کہ رو کے کہنے لگیا میں شام میں گھر بھی جانا ہے، میرا تے دال روٹی چلتی اسے اوپر ہے تے میری ماں مینوں مارے گی، مینوں گھروں ڈانٹ پے گی، چڑکا پین گیا. بچہ سسکیاں ہاں چیخو پکار کرے. بچہ رویا تے ادھر دروازے تے دستک ہوئی. باہر بھیجیا ویکھو کون ہے. آن دے اندر آیا تے ایک بندہ کہنے لگے حضرت جی تواڈے واسطے میں ہدیہ لے کے آیا تے پیسے رکھ. اللہ والے نے ویکھیا تے فرمایا چلو ٹھیک ہے. وہ سارے دا قرض دیتا، بچے نوں دیتے. کہ وہ بندے قرض منگن والے جان لگے تے کہنے لگے جی یہ جو تسی کام کرنا سی تے پہلے ہی کر لیندے. اس اللہ والے نے کیا گل یہ سی کہ اللہ تے مینوں دے سکتا سی پہلے، پر وہ کولوں منگن دا نہ مینوں ول آندا ہے نہ تانوں ول آندا سی تے نہ تواڈے چ کوئی رون والا تے نہ میرے چ کوئی رون والا. تے میں آندا سا کوئی یہو جہا کوئی رون والا آوے وہ دے رون دی وجہ تو سارے دا کام ہی سیدھا ہو گیا. بچہ روئے انہوں ترس آئے، انہیں سبب پیدا کیتا ہے. یہ ٹور کے ہدیہ لے کے اتنی بڑی رقم لے کے آ گئے کہ بھائی حسن نال کام سیدھے نہیں ہوندے، اللہ دے سامنے رون نال کام سیدھے ہوندے نے. کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں اور کسی کا عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. جدو حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے جدو تخت آیا تے جملہ اے ہوئی بولے کہ ہاذا من فضل ربی، اے میرے رب دا فضل ہے، میرے رب دا کرم ہے،
بولو کوئی 24 گھنٹے جو 5 منٹ ہی کر لیا کرو اور تو آکھے جی مینوں لمے وظیفے نہیں ہوندے رباں دا میرا نام تے آندا ہے تو میرا نام ہے اس تو بڑا اسم اعظم کیڑا ہے یہ تو بڑا ہوئے کیڑا نام ہے آکھیا کر اللہ پھر کہ مسلمان دا تے حال ہے وے ہو جے بھی لبدے نے جنہاں نوں نکاح ویلے بھی کلمہ نہیں آندا اس کلمے دے راز نے آرے سبحان اللہ اس کلمے دے راز نے آرے اس ڈوب دے میرے تارے سانو دسیا مدینے والے بڑی مشہور گل ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ دور اس نے کہ دہریہ سی دہریہ انہوں آدھے نے جڑا آکھے جی اللہ کوئی نہیں نمانا یہ نظام سارا آپ ہی چلتا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمانا کہ چبڑے آپ نہیں چلتا ہے یہ دا چلان والا بھی ہے انہوں نے آکھیا کوئی نہیں مناظرہ طے ہو گیا تو جڑا وہ ٹائم سی نا مناظرے دا وہ دہریہ اپنے مننا لے کے نا آ گیا بادشاہ کے دربار امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جان پہنچ کے تھوڑا لیٹ آئے تو جدو لیٹ آئے تھے پہنچے وہ دہریہ اللہ دا منکر آج بھی ہے نے ماشاءاللہ آج بھی یہ ہو جو ایمان ہے جڑے اللہ نو نہیں مانتے انہیں
انہیں آخیا جب امام صاحب پہنچے ذرا لیٹ پہنچے تو دہریہ کہن لگے آ ویکھو مسلمانوں کا امام ہے، ٹائم 10 بجے کا سی 12 بجے آ بڑے اتنا لیٹ آ گیا. اور امام صاحب چپ کر کے سنتے رہے، انہیں کہ چل بھوکی رکھنا کی گل کرتا رہا. سارے بندے آخر امام صاحب جواب دو کیوں لیٹ آئے جے؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے جی گل یہ کہ میں جدو گھروں ٹریا سا نا، تمہیں پتا ہے نا کہ درمیان چ دریا بھی آتا، تو میں جدو دریا کے کنارے جو پہنچے تو کہ کشتی کوئی نہیں سی. پھر میں کھلو رہا اتنے، پھر میں کی دیکھیا کہ اچانک اپنے آپ نہ ایک جڑاں سمیت درخت دی. اچھا پھر میں کی دیکھیا کہ اس درخت دے پھٹے آپ چلے گئے. پھر میں کی دیکھیا کہ پھٹے آپ ہی جڑے دے کشتی بن گئی. پھر میں کی دیکھیا کہ میں اس کشتی نو آپ ہی چلدیاں ویکھیا، میں وچ بہ گیا تو میں تھوڑے تک آ گیا. انہاں آخیا جی آ مسلمانوں دا امام ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ درخت آپ ہی پٹیوے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ پھٹے آپ ہی چلی جان؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کشتی بن جائے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہی کشتی ٹرن لگ پائے؟ امام صاحب نے فرمایا چبڑے پھر سمجھ جا، ایک کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی، ایک کشتی بغیر چلان تو نہیں چل سکتی، تے ایڈی بڑی کائنات کا نظام بھی چلان والا ہے اور انہوں بھی کہتے ہیں اللہ. منہ لمکا لیا انہیں، منہ لمکا لیا کہ وہ کہنے لگے اچھا کتھے تیرا رب؟ امام صاحب نے فرمایا ہر جگہ تے موجود ہے. گل سمجھ آ رہی؟ ہر جگہ تے موجود ہے. انہوں نے کہ مینوں بھی دکھاؤ. امام صاحب فرمان لگے کھچے اور تو تے بغیر شیشہ نہ ہوئے تو اپنا منہ نہیں دیکھ سکتا، تو اپنی باڈی دا دل نہیں دیکھ سکتا، تو اینا اکھاں نال رب دے سورج نو نہیں دیکھ سکتا، تو اپنی اینا اکھاں نال اپنے اندر دا نظام نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ نو دیکھنا چاہنا ہے. امام صاحب فرمان لگے دودھ لب جائے گا، جو لب جائے گا. ایک پیالے سے دودھ لے کے آؤ. امام صاحب رحمت اللہ علیہ، آنکھوں سارے رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے سامنے دودھ دا پیالہ لے آندا کہ حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس دہریے نو کہ دسنا اس دودھ وچ کی موجود ہے کہ کوئی نہیں؟ انہیں آکھیا جی دودھ وچ کیوں موجود ہے؟ امام صاحب فرمان لگے کتھے کتھے موجود ہے؟ انہیں آکھیا جی دودھ دے ہر قطرے وچ موجود ہے. امام صاحب نے فرمایا وچوں کیوں کڈ کے وکھانا؟ انہیں آکھیا جی ایویں تے نہیں نکل سکدا. امام صاحب فرمانے نے ایویں تے سمجھ آ گئی کہ جی کیوں دودھ دے موجود ہے، وہ تیری انگل نال نہیں نکل سکدا پر ہے موجود نظر نہیں آتا. تے جے تینوں دودھ وچ کی نظر نہیں آ سکدا تے اللہ انہاں اکھاں نال کیویں نظر آ سکدا؟ انہیں بھی آکھیا سی جنوں کلیم اللہ کہندے نے کہ ربی ارینی انظر الیک. ہم نظر پردے ہٹا کے اپنا دیدار ہی کرا دے. تے رب نے آکھیا موسیٰ یہ کیویں ہو سکدا ہے کہ تیری دنیا والی اکھ میرا دیدار کر سکے؟ آخر تیری اکھ وچ مٹیریل میں فٹ کیتا ہے، تیری اکھ مینوں دنیا وچ نہیں ویکھ سکدی. اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا جنت وچ تے جنتی اکھ ہوئے گی، جنتی وجود ہوئے گا تے پھر اوتھے ہی دیدار ہوئے گا. انہوں نے آکھے چلو یہ گل تے سمجھ آ گئی. تے کہن لگے داریہ کہن لگیا کہ تہاڈا رب دا نعوذ باللہ اس ٹائم چہرہ کیڑے پاسے، رخ کیڑے پاسے؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کھچ بندے بھی ہوندے نے نا وچ کے جڑے قرآن نال حدیث نال نہیں سمجھدے، انہاں نوں پھر انج سمجھائیدا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے چراغ بال، دیوا بال، چراغ بالیا. تے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ہن یہ دس آ جڑا چراغ دی آ جڑا بل رہا چراغ یہ دی روشنی کتھے کتھے وے؟ میں کہ جی چار چفیرے وے. انہوں نے آکھے ایک اللہ دا بنایا ہوا چراغ تے دیوا تے تو اپنے ہاتھ نال بلایا جڑایا اور یہ دی روشنی چارے سمتاں چ موجود ہے کہ انہیں میرا اللہ بھی چاروں سمتاں چ ہر جگہ تے اچھا. انہوں نے کہ پھر یہ دسو تیرا رب اس ٹائم کی پہ کردا ہے؟
بندے ہوندے نا وچ آدم علیہ السلام دا نکاح کنے پڑھایا سی تو رشتہ داری کرنی اس نے آدم علیہ السلام دا نکاح کنے پڑھایا سی گل پوچھن والی ہے اور تو وضو دی گل پوچھ کوئی غسل دی گل پوچھ کوئی نماز دی گل پوچھ جی آدم علیہ السلام دا نکاح کنے پڑھایا حق مہر کنا سی جی تیری تو دینا ہے حق مہر توجہ دوستو تیرا رب اس ٹائم کی بیا کرتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے ایک گل تینوں ایتھے بیٹھ کے سمجھ نہیں آنی امام صاحب سامنے کھڑے سن فرمان لگے تھلے آ تے میں کرسی تے آنا تے پھر سمجھا او طاہریہ تھلے آ کے کھڑا ہویا تے قرآن دا طالب علم نہیں فقیہ او ہوندا جے حضور نے فرمایا 1000 عبادت کرن والے ہون ایک فقیہ ہوے تے ایک کلا فقیہ 1000 عابداں تے بہتر ہوندا ہے جویں چھوٹے چھوٹے میڈیکل سٹور والے ہون انہاں نوں دوائیاں دا اینا نہیں پتہ جنہ سرجن نوں پتہ ہوندا ہے اے جی سمجھ کے فقیہ سرجن ہوندا ہے عابد تے زاہد تے عبادت گزار چھوٹے چھوٹے میڈیکل سٹور والے ہوندے نے کدی شیطان انہاں نوں ادھی رات تو بعد صبح صبح یہ بھی کہہ سکدا ہے راتی بڑی عبادت کیتی ہے اج بڑا قرآن پڑھیا اج بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے اج بھی شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے لیکن فقیر تے شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے بے آسانی نال عرض یہ کر رہا سا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو پوچھیا ہے کہ دس تیرا رب اس ٹائم کی بیان کردا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا رب اس ٹائم بیان کردا ہے کہ تینوں کرسی تو اٹھا کے تھلے کھڑا کر دیتا تے مینوں کھڑے ہوئے نوں تیری کرسی تے بٹھا دیتا اللہ آؤ سبحان اللہ کو بتلایا آیت الکرسی کا پہلا لفظ کہاں سے اللہ بولو بھائی بلند آواز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راتی سون لگے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اللہ حفاظت دا ذمہ آپ لے لے گا علماء لکھتے ہیں کہ جمعے والے دن نا جمعے والے دن اثر دی نماز پڑھ کے 80 مرتبہ درود پاک پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما جڑا پڑھی دا ہے ہر جمعے الحمدللہ تے او دے تو بعد نا 70 مرتبہ پڑھو آیت الکرسی کتنی مرتبہ 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو تے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے نا ٹوپی شوپی پگڑی شگڑی لا کے سائڈ تے رکھ دو تے پھر او دے سامنے ہاتھ چکو پھر اللہ دے سامنے ہاتھ چکو تے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پھر مغرب دی اذان تک روندے رہو منگدے رہو کہندے رہو گلاں اودے نال کردے رہو خدا دی قسمیں علماء نے اہل نظر نے لکھیا ہے کہ جب مغرب دی اذان تک جمعے والے دن 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے کوئی جڑی بھی دعا منگے گا اللہ فرماتا ہے مینوں شرم آندی ہے ہن میں تیرے ہتھاں نوں کھا میں تیری دعا نوں قبول نہ کراں کیوں نہ تو میرا لے ہے نا فرمایا اللہ الہ الا ہو اللہ او ہے جدے تو سوا معبود مسجود مہاجت روا مشکل کشا عبادت دے لائق کوئی نہیں اللہ تیرے تو سوا عبادت دے لائق کیوں نہیں اگے پھر میرے اللہ دے تو صفاتی نام نے فرمایا الحی القیوم
نفل پڑھنا سجدے جو سیر رکھ کے 41 باری پڑھنا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث تے اے پڑھ کے جو جڑی لوڑ ہوندی رب نو کہہ دئیدا ہے اللہ پاک کو پوری کر سکتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے اور مانگنے والوں کو دیتا ہے دعا سے پہلے اور جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے وہ عبادت دے لائق کون سجدیاں دے لائق کون بیماران صحت دین والا کون بخشش کرن والا کون آخر دعوانا الحمدللہ